اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پائنتن پاک سوا لکھ نرا حیدری یا علی یا علی یا علی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا فرید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے انسان یعنی سیاہ رو بد کردار کے بارے میں بیان کریں گے۔ روحانیت سے مستفید ہونے کے لیے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل پاک پتن والے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، بہت افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے وہ ہم سمجھا نہیں پاتے، کہہ نہیں پاتے۔ تیسری بات کہ ہم بہت غریب اور فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں ہے کہ ہم یہ تحریر کمپیوٹرائز کرا سکیں، اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کروا سکیں جس طرح آج کل کی ویڈیو چلی ہوئی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی پسند ہے تو یہ تو سب سے اچھا کام ہے۔ تو پیارے دوستو، دوسرا سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ بزرگان دین جتنے بھی آئے ہیں، یا قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کا قصہ یا حدیث میں آیا ہے تو وہ 14ویں صدی تک ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اب 15ویں صدی ہے، اس صدی کا ذکر کسی کتاب میں یا کسی بزرگ نے نہیں کیا، تو ان پڑھ ہونے کے ناطے 14ویں اور 15ویں صدی کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس 14ویں اور 15ویں صدی کے بیان میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، تحقیقات، تجربات اور پوری دنیا کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے، خواہ کوئی مسلمان ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سب تھوڑا غور کریں، آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی، آپ حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والی، رزق دینے والی اور مارنے والی ہستی کون ہے۔ اس بات کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، آپ کے ذہن میں اس دنیا کو بنانے والے کا تصور ضرور آئے گا۔ دوستو، کوئی تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ دوستو، ہماری یہ تعلیمات کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہیں، سب مذہبوں کے لیے ہیں۔ جیسے ہمارے قرآن پاک میں تمام انبیاء کا ذکر ہے اور تمام کتابوں کا سردار ہے، ایسے ہمارا بیان تمام مذہبوں کے لیے ہے۔ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور فلاح پا سکتا ہے۔ دوستو، کوئی تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اسلام آج کا رسمی اسلام نہیں ہے۔ لوگوں نے اسلام کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک رسمی اسلام اور ایک عملی اسلام۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام آج کا رسمی اسلام نہیں، پرانے وقتوں میں جو عملی اسلام تھا، اسلام عملی اسلام ہے، یعنی کس نے اسلام پر کتنا عمل کیا۔ مہربانی، نیکی، شفقت یعنی عمل کر کے دکھا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔
باقی کسی چیز کو ہم اسلام تصور نہیں کرتے، صرف مہربانی، نیکی، شفقت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر دکھا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، عملی اسلام قاتل، غاصب، فسادی، زانی اور شرابی کو ایک لمحے کے لیے بھی جنت کا مستحق قرار نہیں دیتا۔ اسلام نیک عمل کو کامیابی کی شرط قرار دیتا ہے۔ سمجھ گئے ہو نا میری بات کو، کہ اسلام نیک عمل کو کامیابی کی شرط قرار دیتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ اصول کے تحت پیش نظر اسلام کو مسلمان کا مذہب، قرآن کو مسلمانوں کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا پیغمبر سمجھ کر سب ایمان لاتے ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر سب بد ظن اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ سکھ مذہب بابا گرو نانک اسی وجہ سے معرض وجود میں آیا، باقی ہندو اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دوستو ذرا غور کرو کہ اے مسلمان، غور کر، تو نے اپنی بد کرداریوں سے اسلام کو، قرآن کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح رسوا کیا ہے۔ تو اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، اس کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی حالت کو صاف کر، ورنہ یاد رکھ قیامت کے روز کروڑوں غیر مسلم تم کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر اللہ کے سامنے واویلا کریں گے اور کہیں گے، اے مولا، تیرے نام کے ہم عاشق تھے اور تیرے سچے دین اور سچے قانون اور تیرے سچے پیغمبر کے متلاشی تھے۔ دادا پیر میر علی شان مغل نے ہم تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، جو سچا تھا، جو سچ تھا، مگر اس ظالم سیاہ روحوں نے، بد کرداروں نے ہمیں ان حقیقتوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ دوستو وہ کیا کہیں گے کہ ان سیاہ روحوں نے ہمیں ان حقیقتوں تک پہنچنے نہیں دیا۔ بتا دو اب اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں کیا دو گے؟ بتاؤ اب اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں کیا دو گے؟ اسلام دنیا میں اور ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا سے تکبر، غرور، جھوٹ، بدعہدی، چوری، زنا، حرام خوری، جوا، شراب، ظلم، فساد انسانیت کو اس جرائم سے پاک کر دیں اور جنت کا راستہ بتایا ہے۔ ہم نے جنت کا راستہ آپ کو بتایا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اسلام کے دعوے دار مسلمان جو اپنے آپ کو بڑی بڑی قوموں میں بانٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ خود ہی کرنے لگ جائیں تو یہ معاشرہ اسلامی نہیں، جہل معاشرہ ہے، اور ان کا ٹھکانہ اور آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا کوئی ایک آدھ خاندان وارث نہیں، بلکہ سب کے سب ہی وارث ہیں۔ جو اسلام پر عمل کرے گا اور اس کو پھیلائے گا، وہی اسلام کا وارث اور دعوے دار ہے۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، ہمارا قرآن تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زبانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اسی طرح میری اماں فاطمہ الزہرا تمام عورتوں کی
سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی حضرت اماں حوا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب عورتوں پر ہماری اماں حضرت فاطمہ الزہرا کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد کتنی ہے، کہاں ہے۔ لیکن آپ کی اولاد کی 12 قومیں ہیں، تو آپ کی اولاد میری اماں فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد وہی ہے جو عمل کرے گی، تو وہی اسلام کا وارث ہوگا اور وہی اسلام کا دعوے دار ہے۔ اب وہی رب ذوالجلال کو پیارا ہوگا، اللہ خوش ہو کر اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے۔ نصرت فتح علی خان فرماتے ہیں کہ قبر دے وچ عملاں دے نکھیڑے ہونے نے، کسے نے تہاڈی ذات نہیں پوچھنی۔ دوستو، اگر ذاتاں صفاتاں دا کوئی تعلق ہوندا تے ذاتاں صفاتاں تے گل مک جاندی تے وہی جنت دے حقدار ہوندے تے بخشے جاندے، پھر اعمالاں دا حساب کتاب نہ ہوندا۔ تو لہٰذا آپ کو لوگوں نے، اسلام کے دعوے داروں نے غلط ذہن دیا ہوا ہے، تو آپ حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا کام تو ہے سب کو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی کو سمجھانا ہے آگے، اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے آگے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ وہی اسلام کا وارث اور دعوے دار ہے، وہی رب ذوالجلال کو پیارا ہوگا، اللہ خوش ہو کر اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے۔ دوستو، ہم آپ کو مزید یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور راشی، مسلمان اور چور، مسلمان اور زانی، مسلمان اور بدخو، مسلمان اور جواری، مسلمان اور ڈرپوک، اگر بیک وقت ایک چیز سیاہ اور سفید دونوں رنگوں کی حامل نہیں ہو سکتی، اگر دو اور دو مل کر کبھی 3 یا 5 نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ 4 ہی ہوتے ہیں، اگر بیماری اور تندرستی، سردی اور گرمی، بے عدل اور انصاف، رحم اور بے رحمی، شفقت اور مربت یکجا نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح مسلمان کے ساتھ یہ تمام بدعتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اتنا بلند کرو، اتنا اونچا کرو، اور اس سے اوپر تمام بلندیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری بعثت ہی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو اس کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دوں۔ تو دوستو، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرو تاکہ ظالم اور سفاک دنیا تیرے اخلاق کی تلوار سے گھائل ہو کر تیرے قدموں میں آئے اور تو اس سے دنیا مرہم اخلاق کا فایہ طلب کرے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کے منصب کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آپ سب کو اخلاق بلند کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دوستو، رسمی اسلام کو چھوڑو اور پرانا اسلام، عملی اسلام پر عمل کرو تاکہ پوری دنیا تیرے قرآن پاک، تیرے اسلام، تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطہ حیات کا مطالعہ کرے اور دل سے سچا مانے۔ تم سب اسلام کا چلتا پھرتا مبلغ اور اس کی منہ بولتی تصویر بن جاؤ، تمہارا اخلاق قرآن ہو، پس اللہ اور اس کا رسول ہم پر خوش ہیں۔ دوستو، میرے پیر و مرشد میر حیدر امام اور چند پیر گیلانی سرکار پاک پتن والے نے سیاہ روح کے بارے میں ہمیں یوں فرمایا: سیاہ روحوں کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ محض اپنی غرض کے بندے ہیں، خود پسندی ان کا مذہب، وقار ان کا خدا، جھوٹ ان کا مصطفیٰ، پیشہ
اور پیسہ ان کی عزت، فرما روائی ان کی عبادت، زنا ان کا سجدہ، غداری کرنا ان کا کعبہ، بد عہدی کرنا ان کی وفا، اپنی اولاد کو آنسوں کے حوالے کرنا ان کی دانش مندی، دوزخ ان کا مقدر، لعنت پہ لعنت ان کی قسمت، تھوک سے منہ بھروانا ان کی بہادری۔ آپ نے فرمایا یہ سیاہ روئیں ہیں، دوزخ کا ایندھن ہیں، ہماری ان سے کوئی نسبت، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واما دوستو، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نہیں آئیں گے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ جنت ہے، نہ ہم کو آل نبی اولاد علی سے کوئی نسبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیاروں کے وسیلے سے قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔